Assalamu alaikum everyone. Excavation Cadet Sabir Shah for my channel Excavation Cadet 9936. آج جناب میں بات کروں گا 151st GDP 97th انجینئرنگ کورس 108th ایئر ڈیفینس کورس اور اس کے علاوہ بہت سارے شارٹ کورسز کی گریجویشن پریڈ کی. یہ پریڈ میرے کورس کے لیے بڑی امپورٹنٹ تھی اور اس کا ریزن یہ تھا کہ ہمارا ایک کورس میٹ ہے ونگ کمانڈر فیاض شہید، جس نے سن 2018 میں اپنی جان کی قربانی دی ان دا لائن آف ڈیوٹی. شہید ہو گئے وہ. تو اس کے علاوہ میرے کورس میں بھی شہید ہو چکے ہیں. میں پہلے مینشن کر چکا ہوں 2003 میں فلائٹ لیفٹیننٹ توصیف، انہوں نے بھی لائن آف ڈیوٹی میں اپنی جان دی. تو ہمارے لیے اس لیے امپورٹنٹ تھی کہ اس پریڈ میں ونگ کمانڈر فیاض کا بیٹا ایز اے جنرل ڈیوٹی پائلٹ، فائٹر پائلٹ آف پاکستان ایئر فورس گریجویٹ ہو رہا تھا. تو سب سے پہلے تو آفرین ہے اس والد پہ جس نے اپنے بیٹے کو قربان کیا پاکستان کی راہ میں، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے پوتے کو بھی وہاں پر موٹیویٹ کیا اور کوئی آبجیکشن نہیں کی. اینڈ بوائے گاٹ سلیکٹڈ بائی ہمسیلف، اور اس نے اپنے والد کا مشن پرسو کرنا تھا. موٹیویشن تھی بہت زیادہ. تو سب سے پہلے تو یہ آدھے منٹ میں آپ فیاض کی لائف دیکھ لیں. یہ تھے جی ہمارے ونگ کمانڈر فیاض. بہت نائس ہسمکھ بندہ. اسکواڈرن 3 سے تعلق تھا اس کا اکیڈمی میں، اور اس کے بعد مراجز پہ تھے یہ. تو سینئر آفیسر تھے ایٹ دا ٹائم آف شہادت، اور آبادی بچاتے ہوئے انہوں نے اپنی جان دے دی. اور جیسا کہ آپ نے پکچرز میں دیکھا کہ ان کے بیٹے نے ریسیو کیا تھا ان کا یونیفارم، اور ساتھ میں ان کے والد صاحب کھڑے ہیں. بیک پہ میرا کورس میٹ ہے، میرا روم میٹ بھی رہا فائنل ٹرم سیمی فائنل ٹرم میں. آج کل ایئر وائس مارشل ہیں اور سرونگ ہے. تو اس بچے نے اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کا یونیفارم ریسیو کیا ود پاکستان فلیگ. اور پھر ان کے باپ، میں نے آپ کو پہلے بھی ایک قصہ بتایا تھا کہ میرے ایک کزن تھے جن کی بائک پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. تو پوری فیملی نے باقی بچوں پہ بائک بین کر دی تھی. اور ادھر دیکھیں کہ بچہ جہاز میں شہید ہوا ہے، اور پوتے کو اور اس ماں کو بھی سلام ہے جو جس نے اپنا ہسبینڈ کھویا اور اس کے بعد اپنے بچے کو اسی فیلڈ میں بھیجا. تو یہ ہوتا ہے جناب جذبہ، یہ ہوتا ہے پیشن، پاکستان کی محبت کہ سرو کرنا پاکستان کو ود یور اون کیپیسٹی. تو ہمارے جو سرونگ کورس میٹس ہیں انہوں نے تمام پاسز ایشو کیے. جتنے بھی کورس میٹس نے جانے کی خواہش ظاہر کی، اس میں میرا نام بھی تھا. آئی واز آلسو انوائٹڈ. اور وہاں پر جو پریزنس تھی وہ امپورٹنٹ تھی. اور دوسری بات یہ تھی اس میں کہ میرے جو دوسرے کورس میٹ تھے شہید، ان کے والد صاحب بھی وہاں پر موجود تھے. تو 2 شہیدوں کے والدین اس گریجویشن پارٹی میں موجود تھے. تو دیٹس وائی دس واز a huge day for us, even I think much bigger than our own graduation back in 1996 June 6th. اب آگے چلتے ہیں ویڈیو کے دوسرے حصے کی طرف، جو کہ تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا، لیکن میں اس کو پھر بعد میں چھوٹے چھوٹے ایپیسوڈ میں کٹ ڈاؤن کر کے وقت فوقت میں بھیجتا رہوں گا. آخر یہ اس پریڈ کا مقصد کیا ہوتا ہے، یہ کیوں کی جاتی ہے، اس کا روٹین کیا ہے، اس کی سیکوینس کیا ہے، اس کا آرڈر کیا ہے. تو یہ تھوڑا سا میں آج بتاؤں گا جو کہ میں نے ابھی تک چیک کیا، کہیں پر کسی نے بھی ایکسپلین نہیں کیا. میں نے گوگل میں سرچ کرا، میں نے یوٹیوب پہ سے چیک کیا، میں نے انسٹاگرام پہ چیک کیا، آئی couldn't see any relevant ویڈیو. اور ہونی چاہیے. اگر آپ باقی ملکوں کی جا کے دیکھیں تو اسپیشلی یورپین اسٹیٹس جو ہیں وہاں پر یہ چیز ہے، لیکن ہمارے نہیں ہے. تو میں تو اس کو ایز اے موٹیویشنل، میرا چینل ہے تو اس لیے میں آپ کو ایز اے موٹیویشن بتاؤں گا.
کیونکہ ابھی میں نے پچھلا ایپیسوڈ جو ختم کیا وہ سلوٹنگ ٹیسٹ پہ ختم کیا. سلوٹنگ ٹیسٹ کیا ہوتا ہے؟ جس میں آپ نے پریڈ سیکھنی ہوتی ہے، اور اس قسم کی پریڈ سیکھنی ہوتی ہے جو آپ نے 150 جی ڈی پی اور 97 یعنی کورس کے گریجویشن پہ دیکھی. اگر نہیں دیکھی تو لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں بھیج دوں گا. یو کین گو اینڈ واچ آن ڈفرنٹ چینلس. 1 گھنٹہ اور 58 منٹ کی یہ پریڈ ہے، تقریباً 2 گھنٹے کی. 2 گھنٹے کی پریڈ دیکھنا بھی بندہ جو تھک جاتا ہے. یہاں پہ تو پریڈ کرتے ہیں وہ لوگ، اور اس میں جونیئر موسٹ اس میں پوری اکیڈمی ہوتی ہے. جو پریڈ آپ دیکھتے ہیں 23 مارچ کو یا 14 اگست کو، اس میں جو پراپرلی جو انڈکٹ کیے جاتے ہیں پریڈیے ہم ان کو کہتے ہیں، جن کا کام ہی پریڈ کرنا ہوتا ہے. تو ان کی جو ایکوریسی ہوتی ہے، سنکرنائزیشن ہوتی ہے دوسرے کے ساتھ، کیونکہ وہ تو ان کا کام ہی ہے بھائی، وہ تو ڈیلی کا کام ہے ان کا. ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ بھی اگر مقابلہ کریں گے تو یہ کیڈٹس جن میں سے جونیئر موسٹ ہیں ان کو 6 مہینے صرف ہوئے ہیں، اینڈ یو کین ناٹ فائنڈ ایون اے سنگل ڈسکرپنسی. ہاں میں آپ کو کچھ بتاؤں گا کچھ چیزیں، اس کے بعد شاید آپ کسی بھی پریڈ کو جج کرنے کے قابل ہو جائیں گے. تو یہ میرے خیال میں ایک وہ یونیک ویڈیو ہے اس لحاظ سے کہ اس میں پاکستان ایئر فورس کی رسالپور اکیڈمی کی پریڈ کے بارے میں کبھی بھی نہیں بتایا گیا کہ اس کی سیکوینس کیا ہے، اس کا آرڈر کیا ہے، اور یہ کس لحاظ سے مرکز ہے. تو لیٹس گو اینڈ فائنڈ کہ واٹ از اے پریڈ. لیکن پریڈ جو ہے وہ ایک تو ڈسپلن شو کرتی ہے ایک ادارے کا. ٹھیک ہے، تو یہ شو آف ہوتا ہے کہ ادارہ کتنا ڈسپلنڈ ہے. اب اس کے پیچھے جو محنت کی جاتی ہے نا، وہ جس سے میں نے بتایا کہ ہمیں 3 مہینے رگڑا لگایا جاتا ہے پریڈ پہ ہی. تو گھر جانے کی پرمیشن نہیں ہوتی جب تک پریڈ سے ہی نہیں کر سکتے. تو جو اگلے 3 مہینے ہوتے ہیں اس میں اس کو اور زیادہ جو ہے نا وہ کنسالیڈیٹ کیا جاتا ہے، اور زیادہ ٹریننگ کی جاتی ہے، آپ کو اور زیادہ کمانڈس کہتی ہے. پھر آخر کے ساتھ پریڈ آ جاتی ہے. اس میں جب آپ حمزہ فلائٹ دیکھیں گے وچ از امیزنگ، یہ ہمارے زمانے میں نہیں تھی، یہ بھی نیولی انڈکٹ ہوئی. اس کا بیک گراؤنڈ بتاؤں گا. ایڈوکیٹ ایک مووی تھی اس کی، ٹام کروز کی اور ڈیمی مور کی. اس میں یہ وکیل ہوتے ہیں، اور اس کے سٹارٹ میں یہ تھا اس کا ایک تھوڑا سا انہوں نے سنکرونائز پریڈ کا جو بتایا تھا، تو اس کی بیس پہ پھر حمزہ فلائٹ بنی ہے. تو میرے ذہن میں تو اس بھی آئیڈیا تھا، میں اس وقت پچ اپ بھی کیا تھا، لیکن اس وقت پذیرائی نہیں ہوئی 30 ایئرس اگو. لیکن اب یہ کچھ عرصے سے یہ بھی حمزہ فلائٹ بھی، اور دیکھیں کہ اس میں اسٹیمنا، یہ کیڈٹس جو ہیں ان کا اسٹیمنا کتنا ہے کہ مطلب تقریباً 8 منٹ کی پریڈ ہے وہ. اینڈ ود آل دا نیز اپ ٹو دا چیسٹ اینڈ مارکنگ اینڈ بینگنگ اینڈ اللہ اکبر کے نعرے، اور 14 کلو پورا. تو اس میں دیکھیں بچیاں نہیں ہیں وہ ایونچولی ان دی اینڈ میں جب اس کو ایکسپلین کروں گا تو پھر آپ دیکھیں گے. اب ہم آتے ہیں جی پریڈ ہوتی کیا ہے. پریڈ جو ہے وہ اکیڈمی کا ایک پرائڈ ہے، اور اس میں تمام کیڈٹس جو ہیں بہت جوش و خروش سے حصہ لیتے ہیں. اچھا، جب یہ پریڈ ڈے اسٹارٹ ہوتی ہے، نارملی گریجویشن سے 14 دن پہلے اسٹارٹ ہوتی ہے. جب پریڈ ڈے اسٹارٹ ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کی آفیشیل ایکٹیویٹی ساری ختم ہو جاتی ہے. مارننگ میں آپ نے صرف جو ہے نا سنکرونائز پریڈ کرنی ہوتی ہے اسی لیول کی. اور اس میں جو ہم جس طرح میں نے بتایا، میں بھی شوٹنگ ٹیسٹ پاس ہوئے میرے ایپیسوڈ نمبر 5 میں، 6 میں. تو اس میں جو ہے ان 3 مہینوں میں ہمیں بھی ان کے برابر کر دیا جاتا ہے. اتنی ٹریننگ ہماری کرائی جاتی ہے 7 قسم کی. تو پریڈ ڈیز جو ہیں آفیشیل ایکٹیویٹیز آف، کالج آف، فلائنگ آف، انجینئرنگ کالج بند، سب کچھ ختم. کوئی گیمز نہیں ہے، کوئی آفیشیل ایکٹیویٹی، پریپ ختم. ٹھیک ہے، لائٹس آف ٹائمنگ بھی ایکسٹینڈ ہو جاتی ہیں 11 بجے تک. مطلب ٹھنڈ ماحول سے کہتے ہیں وہ ہوتا ہے. یہ کیڈٹس کا مطلب سب سے بہترین ریلیکسیشن کا ٹائم ہوتا ہے، اور اس کو دیا جاتا ہے اسی لیے کہ پہلے جو 5 مہینے 5.5 مہینے ہوتے ہیں وہ ٹف ہوتے ہیں. تو کیڈٹس سب فلی ریلیکس ہوتے ہیں اس ٹائم، اور صرف پریڈ پہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں. اس دوران پریڈ کے لیے اسپیشل یونیفارم ہوتا ہے. نام یونیفارم نہیں پہنتے، بالکل نیا یونیفارم کو ملتا ہے. مطلب وہ جو فل سلیو شرٹس ہوتی ہیں آپ کی، گرمیوں کی اس کی بات کر رہا ہوں. اب یہ نومبر میں ہوئی تھی، دسمبر میں، اور پھر بھی اب دیکھیں سویٹرز نہیں پہنی ہوئی تھی. تو یہ کیونکہ سویٹرز میں جو ہے نا وہ کافی زیادہ ڈفرنس قسم کا رکھتے ہیں. تو آئی تھنک انہوں نے ابھی ختم کر دیا سویٹر. اب صرف جو ہوتی ہے وہ فل سلیو یونیفارم جو شرٹس ہیں اس میں ہوتی ہے. تو اس دوران کو نئے ٹراؤزرز ایشو ہوتے ہیں، نئی آپ کو بالکل کلف لگی شائننگ شرٹس ایشو ہوتی ہیں ہر گریجویشن پریڈ پہ، ہر چیز میں. اور یہ صرف اب گریجویشن پہ پہنتے ہیں، آپ عام دور میں پہن نہیں سکتے اس کو. تو وہ آپ کو ملتی ہیں. ٹھیک ہے، نئے بیجز آپ کو ملتے ہیں. نیم بیجز ہو گئے
نئے آپ کو جو بھی ٹیگز اپنے پہننے ہیں وہ ملتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں جو پریپریشن ہوتی ہے، جو پریپریشن اس کی ہوتی ہے، ہمیں یہ پہلے کیوں ہوتا ہے پلیٹ پہ ڈائریکٹ نہیں جا رہا کہ آپ کو اس سے پہلے کچھ چیزیں پتہ ہونی چاہیے. پھر آپ کو جو ہے نا وہ والی چیز سمجھ آ جائے گی کہ پریڈ کے دوران کی ترتیب کیا ہے، کیوں اندر کس حساب سے گزرے اندر، اور یہ بیچ میں سب کچھ کیا ہو کیا رہا ہے بھائی یہ. تو عام طور پر جیسے کنسرن ہوتا ہے وہی جاتا ہے بندہ، وہ وہی اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتے ہیں. تو برا نہیں ہو یہ تو جو کریڈٹس چاہیں گے وہاں پہ تو نو نیڈ ٹو واچ دس ویڈیو، یو وڈ نو ڈیفینیٹلی. لیکن ایک بندے کی کیوریاسٹی ہوتی ہے، اینڈ آئی تھنک آئی کین کیئر یور کیوریاسٹی ہیئر لائک دا کیٹ. تو میں نے بتا دیا جی کہ یہ پریڈ ڈیز کے ہوتے ہیں کہ فلی ٹھنڈ ماحول، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، صرف صبح آپ کی 2 پریڈز ہوتی ہیں. یہ 2 گھنٹے کی ایک پیریڈ ہے نا، تو اس سے تھوڑا سا کم ٹائم کر لیں، اس میں سے حمزہ فلائٹ نکال لیں، اس میں سے فلائٹ پاس نکال لیں، اور چیف کی تقریر نکال لیں. یہ سب کچھ نکال کر تو پیچھے کوئی زیادہ کوئی 1.25 گھنٹہ بچتا ہے. تو ایک سیٹ لگتا ہے 1.25 گھنٹے کا، اور اس کے بعد پھر آدھا پونا گھنٹہ بریک ہوتی ہے، ریفریشمنٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ دوبارہ آتے ہیں. تو 2 پریڈز اے ڈے، دیٹس اٹ. اب یونیفارم وغیرہ سب کچھ نیا اسپیک اینڈ اسپین ہو گیا. تو اس میں پہنتے کیا ہیں، جس سے میں نے بتایا یہ ہے. پھر اس کے بعد آپ کا اسکارف آ جاتا ہے یہاں پہ اپنے اسکواڈرن کا کلر کا. جس سے میں نے بتایا اسکواڈرن 1 کا بلو اسکارف ہوگا، اس کے اوپر ایئر فورس کا انسگنیا ہوگا. اس طرح اسکواڈرن 2 کا ریڈ ود انسگنیا آف ایئر فورس، اسکواڈرن 3 کا گرین، اور اسکواڈرن 4 کا یلو. اور آپ کے رینکس میں جو ہے آپ کے اسکواڈرن کے کلر کے ہوتے ہیں. مثلا آپ اگر جونیئر موسٹ میں ہے تو آپ نے ہاف ٹیپ پہنی ہوئی ہے. اس کے بعد 6 مہینے سینئر ہے تو 1 ٹیپ ہے، 1 سال سینئر ہے تو 2 ٹیپس ہیں، 1.5 سال سینئر ہے تو 2.5 ٹیپس ہیں، 2 سال سینئر ہے تو 3 ٹیپس ہیں، 2.5 سال سینئر ہے تو 4 ٹیپس ہیں، اور جو فائنل ٹرمرز ہیں وہ فل ٹیپس پہنتے ہیں، اور اپنے اسکواڈ کے کلرس کے پہنتے ہیں. بعض ماسوائے جو ہمارے جو پریزیڈنٹ ہوتے ہیں اکیڈمی آفیسر، وہ 4 ٹیپس پہنتے ہیں، 4 ٹیپس پہنتے ہیں وہ. اور ہر لائن ایک اسکواڈ کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے. اس کے نیچے آتے ہیں 2 آپ کے آگے وزیر اعظم آگے، صدر کے جو 2 وزیر اعظم آگے، جن کو آپ ونگ آفیسر کہتے ہیں. جو ونگ آفیسرز ہوتے ہیں وہ پہنتے ہیں اپنے اپنے ونگس کی ریسپیکٹیو ٹیپس. ونگ 2 کا بندہ پہنے گا اسکواڈرن 3 اور 4 کی ٹیپس، گرین اور یلو. ونگ 1 کا بندہ پہنے گا اسکواڈرن 1 اور 2 کی بلو اینڈ ریڈ. اس کے نیچے آتے ہیں اسکواڈرن آفیسرز، یعنی صوبے کے وزیر اعلیٰ آگے، 4 صوبوں کے وزیر اعلیٰ آگے. اسی سے میں ایکسپلین کر سکتا ہوں. تو یہ جو 4 صوبوں کے وزیر اعلیٰ ہیں یہ اپنے اپنے اسکواڈ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو اسکواڈرن 1 کے اوپر پہنے گا فل پٹا بلو ٹیپ کا، اس کے اوپر چاند ستارہ بنا ہوگا. اور اسکواڈرن 2 کا جو ہے وہ بھی ریڈ پہنے گا اور چاند ستارہ. اسکواڈرن 3 کا گرین پہنے گا، چاند ستارہ. اسکواڈرن 4 کا یلو پہنے گا اور چاند ستارہ. جو نارمل جو عام کیڈٹس ہوتے ہیں کیونکہ بس ڈیزگنیشنز نہیں ہوتی، اپوائنٹمنٹس نہیں ہوتی یہ والی، وہ صرف اپنا فل پٹا پہنتے ہیں. اور اس کے اوپر جو خاص قسم کا وہ ہوتا ہے، بڑا ہارڈ قسم کا وہ پریڈ والے دن پہنتے ہیں. عام بار وہ نہیں ہوتے جو کہ کھل جائے اور لٹک رہا ہوتا ہے، نہیں، فلی جو ہے نا اپنے شولڈر کے ساتھ لائن ہوتا ہے. اور پی کیپ ہوتی ہے، پریڈ کی جو پی کیپ ہے وہ پہنتے ہیں، بیریٹ نہیں پہنتے وہ والی تکون والی. تو یہ پی کیپ بھی ہوگی، ٹھیک ہے. تو اب پہلی چیز نمبر آف آرڈر کیا ہوتا ہے اندر آنے کا، پریڈ گراؤنڈ میں داخل ہونے کا. یہاں پر یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ تقریباً 20 کے قریب ایونٹس ہوتے ہیں، جس میں ہر ایونٹ کے 5 پوائنٹس ہوتے ہیں. چھوٹے ایونٹس کے 5 پوائنٹس ہوتے ہیں اور بڑے ایونٹ کے 10 پوائنٹس ہوتے ہیں. چھوٹا ایونٹ لیس لے اسکواش. اب یہ انٹر اسکواڈرن اسکواش کمپٹیشنز ہوں گے، اس میں جو اسکواڈرن نمبر 1 آئے گا اس کو 5 پوائنٹ ملیں گے، جو اسکواڈرن نمبر 2 آئے گا اس کو 3 پوائنٹس ملیں گے، جو اسکواڈرن نمبر 3 آئے گا اس کو 2 پوائنٹس ملیں گے، اور لاسٹ والے کو 1 پوائنٹ ملے گا. یہ اس کی ہوتی ہے سیکوینس. یہ ہمارے زمانے میں تھی، اگین سبجیکٹ ٹو چینج. تو لیٹس سے جو بڑے ایونٹس ہیں اس میں آپ کی آ جاتی ہے ایتھلیٹکس. ایتھلیٹکس میں لانگ جمپ، ہائی جمپ، یہ ریسز آ گئی جتنی بھی اس قسم کی، جیولن تھرو ہو گئی، شاٹ پٹ ہو گیا، ٹھیک ہے جی، ڈسکس تھرو ہو گئی، اور لانگ ریسز آ جاتی ہیں جو بھی اسٹیڈیم کے اندر جو ہوتا ہے. تو اس کے 10 پوائنٹس ہوتے ہیں. جس اسکواڈرن نے سب سے زیادہ میڈلز لیے، گولڈ میڈلز، وہ ان کو 10 پوائنٹس ملیں گے. اس میں جو سیکنڈ نمبر والے ہوں گے ان کو 6 پوائنٹس ملیں گے. تو اس کے بعد اگر کو 4 پوائنٹس اور آخری والے کو 2 پوائنٹس.
تو اس طرح اس قسم کے 20 ایونٹس ہیں. 20 ایونٹس میں سے جو بڑے ایونٹس ہیں کہ میں نے آپ کو یہ بتا دیا، ایتھلیٹکس ہو گیا. دوسرا بڑا ایونٹ ہوتا ہے آپ کا کراس کنٹری ریس جو ہوتی ہے. اس میں فرض کریں آپ آگے، آپ پوری اکیڈمی دوڑتی ہے. اس میں تقریباً کوئی 7,800 میٹر کی یہ ریس ہوتی ہے، لیکن ٹرین ڈفرینٹ ہوتی ہے. اسٹارٹ آف کرتے ہیں فٹ بال فیلڈ سے، زمین سے. وہاں سے آپ جاتے ہیں اکیڈمی کے اندر جو روڈز ہیں اس کے اندر. وہاں سے آپ شفٹ ہوتے ہیں جناب ٹیکسی وے آف رن وے، اس کا ٹرین ڈفرینٹ ہوتا ہے. وہاں سے آپ رن وے پہ چڑھتے ہیں، رن وے پہ لیدر ٹرین ہوتا ہے. وہاں سے آپ اترتے ہیں کچے میں، گولف کورسز کے پاس سے ہوتے ہوئے آپ اسٹیڈیم کے اندر آ کے وہاں پہ اوورنگ لائن لگی ہوتی ہے. اینڈ دین یو آر ڈکلیئرڈ. تو اس میں لیٹ سپوز کہ میں اسکوڈرن 1 سے ہوں تو میں پہلے نمبر پہ ہوں، تو میرے اسکوڈرن کو ملے گا 1 پوائنٹ. ٹھیک ہے. اب میرا جو روم میٹ تھا وہ 10 نمبر پہ آیا، 10 اس کو ملے گے 10 پوائنٹس. جو 50 نمبر پہ آیا اس کو ملے گے 50 پوائنٹس. تو آپ نے منیمم اسکور کرنا ہوتا ہے. آپ کو اسکوڈرن کا کمولیٹو، پورے اسکوڈرن کا کمولیٹو، جس کا جتنا منیمم ہوگا اس اسکوڈرن کو بنا ڈکلیئر دے گا. تو 10 پوائنٹس 6، 4 اور 2 اس طرح یہ ملتے ہیں. اور تیسری چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پریڈ. اس پریڈ کے بھی 10 پوائنٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس پریڈ میں کہ آپ نے جو موومنٹس کیے ہیں سنکرونائز تھے کہ نہیں. آپ کے اوپر جوری بیٹھی ہوتی ہے، جو اسٹاف ہوتے ہیں نا پریڈ والے، وہ سارے بیٹھے ہوتے ہیں انکلیوز میں، آڈینس کی اس میں، اور وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون سا اسکواڈرن کس طرح بہیو کر رہا ہے، کون سی کمانڈ کہاں پہ انہوں نے قدم غلط اٹھائے ہیں، کہاں پہ ٹھیک اٹھائے ہیں، کہاں پہ سنکرونائزیشن کم تھی، کہاں پہ ان کے نیز برابر نہیں تھے، کتنی جہاں پہ قطاریں ایکول نہیں تھیں. یہ سب کچھ چیک کرتے ہیں. یہاں سے پہلے جو پوائنٹس آپ کو ملتے ہیں اگلے سیمسٹر کے لیے وہ اس پریڈ سے اسٹارٹ ہوتے ہیں. تو یہ ٹوٹل جو ہے 20 کے قریب جو ہیں وہ ایونٹس ہیں. اس میں فٹ بال بھی آ جاتا ہے، اس میں ایتھلیٹکس میں بتا دیا، کراس کنٹری بتا دی، پریڈ بتا دی، اسکواش بتا دی. ٹھیک ہے. ڈبیٹس ہوتی ہیں. تو اس طرح کی مختلف چیزیں جو ہے نا وہ اسپورٹس سے ریلیٹڈ. اور 20 ایونٹس ہیں ٹوٹل. اسٹڈیز وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں، یہ کیڈٹس کی لائف ہے. لائف لائن کا کوئی تعلق ہے اس کے ساتھ. دس از ٹپیکل یور اکیڈمی لائف. تو اس کے بعد پھر جو ہے وہاں پہ پھر اینڈ میں چیمپئن اسکواڈرن ڈکلیئر ہوتا ہے پریڈ سے پہلے. تو اس پریڈ میں آپ دیکھیں گے کہ اسکواڈرن نمبر 3 جو وہ چیمپئن اسکواڈرن تھا. پچھلی دفعہ کا چیمپئن کون تھا؟ اسکواڈرن نمبر 4. تو وہ جو فلیگ بیریئر ہے وہاں پہ میں بھی جاؤں گا. بس یہ یاد رکھیے کہ چیف صاحب جو ہیں وہ پرانے والے اسکواڈرن سے فلیگ لے کے، قائد اعظم بینر کہتے ہیں اس کو، جس پہ چاروں ان کا اسکواڈرنس کے کلرس اسٹرائپس میں لگے ہوتے ہیں، وہ اٹھا کے دیتے ہیں نئے والے کو. اور نیا والا جو وہ اس کے بعد جو ہے وہ لے کے اپنے اسکواڈرن کے سامنے. تو پریڈ جب انٹر ہوتی ہے تو اس میں جو چیمپئن اسکواڈرن ہوتا ہے وہ پریڈ گراؤنڈ کے تماشائیوں کے بالکل لیفٹ سائڈ پہ کھڑا ہوگا سب سے پہلی پوزیشن پہ. اس کے بعد جو سیکنڈ نمبر پہ اسکواڈرن ہے وہ، اب یہ 2 ونگ مان ہو گئے. اس کے درمیان میں بینڈ والے کھڑے ہوتے ہیں اور فلیگ پارٹی کی جگہ چھوڑی جاتی ہے. فلیگ پارٹی کا بتاتا ہوں آپ کو کیا ہوتی ہے. پھر اس کے بعد تیسرے نمبر اسکواڈرن اور اینڈ میں لاسٹ نمبر اسکواڈرن. تو یہ پریڈ کی جو ہے وہ انٹرنس اس طریقے سے آتی ہے. آڈینس سارے بیٹھ سکتے ہیں، مہمان کسی بھی نہیں آئے. آڈینس سب سے پہلے بیٹھ جاتے ہیں. اور پریڈ گراؤنڈ میں نارملی جب ہم اندر گھستے ہیں آ کے اپنی پوزیشن پہ کھڑے ہوتے ہیں، پیچھے لائنیں لگی ہوتی ہیں اور زمین کے اندر کچھ مائکس بھی ہوتے ہیں تاکہ آواز زیادہ کلیئر آڈینس کو آئے. ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی. پریڈ گراؤنڈ بہت بڑا ہے تو ویسے بھی جو اسپیکر کی آواز ہے اس سے گونج پیدا ہوتی ہے اور ہمیں سنکرونائز موومنٹ چاہیے ہوتی ہے ایک. تو اس لیے مائک پہ انحصار نہیں کیا جاتا، اس کا رخ تماشائیوں کی طرف ہوتا ہے. ہاں، ہم صرف آواز سنتے ہیں ان کی جو کمانڈ دے رہا ہوتا ہے پریڈ کی، اور دوسرا جو بینڈ والے ہوتے ہیں. اور ان سب کی اپنی سنکرونائزیشن ایسی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ تینوں ملے ہوئے اندروں. ہمیں گانوں سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ہم صرف بیٹ پہ چلتے ہیں. جو بیٹ ہوتی ہے نا گانوں کا، مجھے 2-3 گانوں کا پتہ ہے جو بج رہے ہوتے ہیں پیچھے ٹیونس. باقی مجھے آج تک کسی گانے کا پتہ نہیں وہ کون سے گانے بجتے ہیں. لیکن ہم صرف جاتے ہیں بیٹ پہ. تو پریڈ جو ہوتی ہے وہ بیٹ پہ ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ سنکرونائزیشن بنا کے اسکواڈرن لائن اپ ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد اسکواڈرن آفیسر سب سے آگے، سب اسکواڈرن آفیسر کھڑا ہوتا ہے جو کہ اکیڈمی کا پریزیڈنٹ ہے. اس کے پیچھے فارمیشن میں دونوں جو پریڈ کھڑی ہے 2 اسکواڈرنس کی، ان کے بیچ میں کھڑا ہوگا ونگ انڈر آفیسر. پھر ہر اسکواڈرن کے سامنے اس کا اکیڈمی
سوری اسکواڈرن انڈر آفیسر. تو یہ 7 بندے فائنل ٹرم کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور باقی سب کیڈٹس ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. جنہوں نے گریجویٹ ہونا ہے وہ پریڈ کے اندر مکس کیے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جو اس میں جو اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں، اس کے علاوہ 7 اپوائنٹمنٹس کے علاوہ 3 سارجنٹ ہوتے ہیں ہر اس میں کیا کہتے ہیں فائنل ٹرم میں، ہر اسکواڈرن میں. اسکواڈرن کے سارجنٹ کی نشانی کیا ہے کہ اس نے یہاں پہ 3 وہ لگائے ہوئے ہیں پٹیاں. ٹھیک ہے. اس کے لیے سیمی فائنل ٹرم آتی ہے. سیمی فائنل ٹرم میں 2 پٹیاں لگاتے ہیں، ان کو کارپورلس کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو کارپورلس کے پاس سیمی فائنل ٹرم میں جو سیکنڈ لاسٹ ٹرم ہوتی ہے، جس نے اگلے سال گریجویٹ ہونا ہے، اگلی ٹرم میں 2 پٹیاں ہو جاتے ہیں. تو ان لوگوں کے پاس جب وہ ہوتی ہے سورڈ، یہ لوگ سورڈ کیریئر ہوتے ہیں سارے. اور جو نئی اپوائنٹمنٹس ہیں، جب انہوں نے گریجویٹ ہو جانا پڑھنے والوں نے، تو جو نئے آ رہے ہیں ان کے پاس بھی سورڈز ہوتی ہیں. باقی پوری اکیڈمی کے پاس رائفلس. اور یہ ایم ٹی میگزین کے ساتھ 15 کلو کی رائفل تھی. 15 کلو بس، یہ کوئی کھلونا نہیں ہوتا. لائیو رائفل ہوتی ہے، صرف اس میں لائیو امونیشن نہیں ہوتا. رائفل لائیو ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر میگزین فٹ کریں اور یو کین شوٹ اینی ون. تو یہ پوری اسپیڈ کے دماغ. ٹھیک ہے جی. اب انٹرسٹ میں نے بتا دی. انٹرسٹ جب ہوتی ہے تو سب سے پہلے فلیگ پارٹی لا جاتی ہے. فلیگ پارٹی جو ہے یہ یوز کیے جاتے ہیں. ہمارے زمانے میں تھا کہ سب سے جن کی بہترین پریڈ ہوتی تھی دے یوزڈ ٹو بی ان دی فلیگ پارٹی. تو فلیگ پارٹی میں اس میں اب انہوں نے 16 بندے اس میں تھے، 16 کیڈٹس تھے. اور اس میں یہ ٹرمز کا کوئی حساب نہیں تھا. اینی ون کین جوائن. میں جونیئر بوس میں جو تھا میں فلیگ پارٹی میں تھا جب میں پہلی ٹرم میں تھا. تو مجھے لیکن میں فلیگ کیریئر نہیں تھا. بس جو پیادے ہوتے ہیں ان کے جو رائفل والے فلیگ کی پروٹیکشن کے لیے. تو اس کی جو کرائٹیریا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے کہ کم از کم 6 فٹ کا ہونا چاہیے منیمم، اور بلڈ اسٹرانگ ہونی چاہیے، اور اتنا اسٹیمنا ہونا چاہیے کیونکہ ان کے بھی ریچولس ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. یعنی انہوں نے جو کرنا ہوتا ہے پریڈ میں، دے ہیو ٹو بی امیکولیٹ بیٹر دین دا ہول لکنگ پریڈ. اور اس میں اگر آپ دیکھیں گے جب یہ انٹر ہوتے ہیں، یہ انٹر ہو کر یہ خاص طریقے سے بولتے ہیں. یعنی عام طور پہ پریڈ جو ہوتی ہے اس کو آپ صرف کمانڈ دیتے ہیں پیچھے پھر، اور پریڈ جب 180 ڈگری ٹرن کر جاتی ہے. لیکن یہ چونکہ فلیگ کیریئرز ہیں، فلیگ کی رسپیکٹ ہوتی ہے. A flag is not to be shown the back of anyone. فلیگ کو اپنے فرنٹ پہ رکھنا. اس لیے وہ آتے ہیں اور جیسے ہی وہ پریڈ میں گھستے ہیں، اب انہوں نے ٹرن کرنا ہے تو دے ول ناٹ اسٹاپ اینڈ ٹرن لائک نارملی. نہیں، اس میں فلیگ پہ پیچھے چلا جائے گا پچھلے نیکسٹ میں. تو نان اسٹاپ جو ہے وہ پریڈ جو ہے وہ گھومتی ہے یوں. اور جیسے ہی وہ فرنٹ پہ آتے ہیں تو جو بینڈ والے ہوتے ہیں وہ آپ کو ایک ڈبل بیٹ دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے فوراً بعد وہ آپ کے پاؤں بھی دیکھ رہے ہیں. جیسے آپ کا لیفٹ فٹ پہ وہ سیکنڈ جب وہ آپ پورے مڑ جاتے ہیں، اللہ کو نعرہ لگاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہمارا لاسٹ اسٹیپ ہے. تو اس کے بعد 14 اسٹیپس کے ہوتے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. اور جیسے ہی وہ 11 اسٹیپ پہ جاتا ہے وہاں پہ ڈبل بیٹ ہوتی ہے. 12 1 2 ٹھک آپ وہاں پہ اوکے. یہ بھی سنکرونائزیشن ہوتی ہے اور یہ ہم نے پہلے ٹرم میں سیکھ لی ہوتی ہے کیونکہ میں فلیگ پارٹی میں تھا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی، فلیگ پارٹی آ گئی. ٹھیک ہے. اب جو اکیڈمی انڈر آفیسر ہے اس نے سب کو پریڈ کو آسان باش کروا دیا. کیونکہ اب ہم نے ویٹ کرنا ہے چیف گیسٹ کا. تو اس کے بعد جب چیف گیسٹ آتے ہیں تو پریڈ پھر ہوشیار کرتے ہیں وہ. اور چیف گیسٹ جب آ جاتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ سامنے سلام دیا جاتا ہے ایک. ٹھیک ہے.
اس کو پھر اکیڈمی انڈر آفیسر جو ہوتا ہے وہ جاتا ہے چیف کے پاس اور ان کو کہتا ہے جناب پریڈ مارنے کے لیے تیار ہے تو آ جائے جناب. پریڈ کا معنی کریں. تو ہمارے زمانے میں جیپ شیپ نہیں تھی. ہاں کیونکہ یہ ویدر بھی خراب تھا, دھند ہے, تو اس لیے انہوں نے اس کو کچھ کیا ہے بہت زیادہ. شیردل بھی اسکپ ہو گئے تھے اینڈ میں. شیردل کا جو ایئر شو تھا بڑا کلاس کا ہوتا ہے, وہ 8 کے 8 جو ہیں وہ اڑتے ہیں اور کرتب کرتے ہیں. تو صرف فلائی پاس بھی رکھا جو ہمارے گرپنس تھا, JL-Cs تھے, JF-100s. ویری آف انہوں نے اس کو شارٹ کیا تو جیپ پہ گئے. تو پریڈ کا معائنہ جب کر لیا تو اگر آپ دیکھیں تو اس میں کوئی بھی سلوٹ نہیں مارتا چیف کو بھی, لیکن چیف جب پہنچتا ہے فلیگس کے سامنے تو ہی سلوٹس, کیونکہ فلیگ جو ہے اس کو ہمیشہ سلوٹ کرنا ہوتا ہے اگر آپ یونیفارم میں. یہ نہیں کہ آپ 2 دفعہ گزرو 2 دفعہ سلوٹ ماریں گے, نہیں, مطلب وہ چونکہ پریڈ ہے تو اس میں ایک ہی دفعہ گزارا تو اس نے سلوٹ کرنا ہے. اس کے بعد وہ آگے سارے واپس. ٹھیک ہے جی, اب یہ پریڈ واپس آ گئی. اس کے بعد پھر ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے ان کی. جو فائنل ٹرمرز ہیں جنہوں نے گریجویٹ ہونا ہے ان کو نکالنا ہے پریڈ سے باہر. تو اس کے بعد پھر وہ اکیڈمی آفیسر جو پریڈ کو جب آگے چلا کے لے کے آتے ہیں درمیان میں پریڈ گراؤنڈ کے, پہلے وہ سب سے پیچھے ہوتے ہیں جہازوں کے ساتھ, سینٹر میں آگے. یہ بھی تقریباً 14 قدم کے اسٹیپس ہوتے ہیں. کھلی ترتیب چالو اس کو کہتے ہیں, کھلی ترتیب نہیں سوری, پر نہیں ہو پریڈ جب وہ سلامی کے لیے آگے آتی ہے اور یہ گن کر 14 قدم کر کے ہم نے 1-2 مار کے جو نا رکنا ہوتا ہے. لیکن سیکوینس ہماری ہر ایکشن میں, اگر سامنے سلام ہے نا رائفل کے ساتھ, تو سب سے پہلے ہم رائفل اٹھاتے ہیں, 1 اوپر اٹھائی, اس کے بعد اس کے بٹ پہ ہاتھ مارا, پھر 1 2 3 1 اس کو اٹھا کے دوسرے ہاتھ میں شفٹ کیا, پھر 1 2 3 1 جیسے نیچے آتے ہیں ہاتھ میگزین پہ لگتا ہے اور اسٹیپ ڈاؤن. تو یہ ہر چیز میں 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 چالو ہوتے ہیں. اس پوری اکیڈمی سنکرونائز چل رہی ہوتی ہے. فائنل ٹرمرس کو نکال کے باہر لے جاتے ہیں, اور اس کا بھی خاص طریقہ ہوتا ہے. دیکھیں باقی پیچھے پوری اکیڈمی جو وہ ڈبل ہے, ڈبل اپ کر رہی ہے اپنی جگہ پہ رکے ہوئے, کوئی وہ دوسری جگہ نہیں کور کرتا. فائنل ٹرم جب وہ وہاں سے نکل کے سامنے آ جاتی ہے اسٹیج کی.
سب کے سامنے جب مہمان خصوصی کے سامنے آ گئی، وہاں پہ پہنچ گئے. جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو اس کے بعد پھر ان کو جو ہے وہ ان کی صف بندی کی جاتی ہے. اب اکیڈمی ہوگی ڈیوائڈ 2 پریڈز میں. ایک پریڈ چلے گی سامنے، جو سامنے پریڈ جو آ گئی وہ والی جو پریڈ ہے وہ فائنل ٹرم میں جنہوں نے گریجویٹ ہو جانا ہے، یہ سب سے پہلے گراؤنڈ سے نکلیں گے. اکٹھے سارے آتے ہیں، فلیگ پارٹی اس کے بعد آتی ہے، یہ سب سے پہلے گراؤنڈ سے نکلتے ہیں اور فلیگ پارٹی ان کو ڈیلیٹ کر کے لے جاتی ہے. اور ایک اکیڈمی رہے گی پیچھے. اب ان کا لیڈر کون ہوگا؟ جو نئی اپارٹمنٹس جو سیمی فائنل ٹائم پہ جو نیا جو اکیڈمی آفسر آلریڈی اناؤنس ہو چکا ہے وہ لیڈ لے لے گا. نئے ونگ کمانڈر لیڈ لے لیں گے، نئے اسکواڈرن کمانڈر لیڈ لے لیں گے. اور وہ شمشیر انہوں نے پہنی ہے، وہ بھی سامنے آ گئے. اب اکیڈمی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. اب ڈبل کمانڈ چلتی ہے. ایک کمانڈ جہاں سے یہ دے گا کہ حسان باش جو سینئر موسٹ ہے ان کو، جو فائنل ٹرم جو گریجویٹ ہو رہے ہیں، ادھر سے باقی اکیڈمی کو کمانڈ جاتی ہے نئے اکیڈمی آفسر کے تھرو. ٹھیک ہے، جب 2 کمانڈ ایک ٹائم پہ چل رہی ہیں. دو لیڈرز ایک ٹائم پہ کمانڈر لیکن اپنے اپنے گروپس کو دے رہے ہیں. تو یہاں پر پھر جو ہے پھر تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. صدق اللہ العظیم. دیکھیں تلاوت قرآن پاک کم کہتے ہیں سب سے بگننگ میں ہونی چاہیے، لیکن آپ اس پورے ریچول کو دیکھیں تو یہ پورا ٹائم دیا جاتا ہے، ریلیکسیشن کا بھی ٹائم دیا جاتا ہے. تو اس میں دیکھیں کہ باقی ہر جگہ پہ ہوشیار ہیں، لیکن جب تلاوت قرآن پاک شروع ہوتی ہے تو حسان باش یہ وہی کیڈٹ ہیں جنہوں نے مزار قائد پہ اس دفعہ جب ایئر فورس کی باری تھی تو وہاں پہ بھی یہ کلام پیش کیا تھا. تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے، درود شریف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں آرڈرلیز آ جاتے ہیں. آرڈرلیز جو آگے بڑا مشہور ہے اور یہ اردلی ہے، تو یہ ہوتے ہیں اصل میں آرڈرلیز، جن کے کام سے جتنے بھی جو بیجز ہیں، جتنے بھی ٹرافیز ہیں وہ لے کے آنی ہوتی ہیں اور وہ لا کے وہاں پہ ٹیبل پہ سامنے رکھ دیتے ہیں. ایک بندہ سامنے کھڑا ہوتا ہے، چیف صاحب سامنے آتے ہیں، مائک پہ پیچھے آواز آتی ہے کہ لیٹ سے جناب فلانی ٹرافی گوز ٹو فلانا بندہ. تو اس میں صرف ہمیں یہ دیکھنا ہے 2 چیزیں. ایک تو جو جنہوں نے سوڈ کی یہ رکھی ہوئی ہے ان کے آنے کا سٹائل ڈفرینٹ ہے،
اور جنہوں نے جو سوڈ کے بغیر ہیں ان کا لانا ہے. تو میں صرف یہ دو آپ کو ڈفرینس بتاتا ہوں. اگر سوڈ آلریڈی آپ کے ایک ہاتھ میں ہے تو ایک ہاتھ سے اپنے سوڈ کو پکڑ کے رکھنا ہوتا ہے. تو آپ سنگل ہینڈ سے مارچ کرتے ہوئے چیف کے سامنے جاتے ہیں, وہاں پہ پہلا رکتے ہیں, سلوٹ مارتے ہیں, السلام علیکم سر. اور پھر چیف آپ کو وہ جو آرڈرلی ہے وہ چیف کو ٹرافی پکڑاتا ہے اور اپنے ہاتھ سے کرتا ہے کہ ناؤ اٹس اوور ٹو یو. چیف صاحب ٹرافی دیتے ہیں اس کریڈٹ کو, وہ کریڈٹ جیسی ٹرافی لیتا ہے میک شیور کہ وہ گرے نہ, اور ساتھ ہی پاس آن کر دیتا ہے واپس بیک ٹو دی آرڈرلی, اور اپنے ہاتھ نیچے مار دیا کہ ناؤ وی آر کلیئر. اور پھر اس کے بعد وہ ایک اسٹیپ پیچھے ہو کے پھر دوبارہ اسٹاپ کرتا ہے, السلام علیکم سر, اینڈ ہی گوز بیک. تو اس میں جو رائفل والا ہوتا ہے اگر اس کا نام بلایا جائے تو وہ سب سے پہلے یہ سب آسان باس میں کھڑے ہوتے ہیں, تو وہاں سے وہ پہلے خود بخود ہوشیار ہوتا ہے, اپنی رائفل کو نیچے رکھتا ہے زمین پہ, اور بیرل فیسنگ ٹورڈز دا ڈائس سامنے رکھی, پھر وہ خود بخود فارورڈ ہوتا ہے اور چیف کے سامنے اسی طرح آ کے دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کرتا ہوا مارچ کرتا ہوا آئے گا. وہ اسٹاپ ان فرنٹ آف دا چیف, سلوٹ, السلام علیکم سر, ایک اسٹیپ اور آگے ہوا, اس کو دی ٹرافی اینڈ ہی گوز بیک, وہ ٹرافی کو واپس کر کے. اب اس میں جو تھا جو ویسے تو جو اصل جو عربی سلام ہوتے ہیں نا السلام علیکم, وہ سعودی کریڈٹ بھی تھے ایک, تو میں ان کی سلام دیکھ کے رہا کہ ان کو تو پراپر پورا مطلب ان کی نیٹو لینگویج ہے تو وہ بھی پاکستانی طریقے سے. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر. انہوں نے سلام کیا چیف کو, السلام علیکم سر. ہم دیکھیں خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رام پڑتا ہے, قوم پورے وہ اس میں کہ السلام علیکم. تو انہوں نے کہا جی چلو جی, کیونکہ ہمارا جو موسم ہے یہ اسی طرح السلام علیکم سر, السلام علیکم سر, الگ ہونا چاہیے السلام علیکم سر. تو بڑے نہیں وہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ٹائم کے ساتھ بدل جاتی ہیں. تو یہ جب ساری اوارڈ ٹیکنگ سرمنی ہو گئی تو پھر آ جاتے ہیں چیف صاحب کا خطاب آ جاتا ہے. جو بھی مارکسسٹ ہوتے ہیں ان کا ایڈریس ہوتا ہے, وہ جب اپنا ایڈریس کمپلیٹ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایئر افسر کمانڈنگ پاکستان ایئر فورس اکیڈمی اصغر خان, distinguished guests, graduating cadets, ladies and gentlemen, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان ایئر فورس زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. جیسے کہ اس میں بھی آپ جا کے وہاں پہ ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں, نیچے لکھ دیا اور میں نے. تو چیف کی اس کے بعد پھر آپ یہ آتا ہے, پھر جو پاکستان بیرر ہوتا ہے, جو فلیگ بیرر ہوتا ہے, وہ فرنٹ پہ آتا ہے. Ladies and gentlemen, now the oath will be administered to the graduating cadets. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے سامنے پھر جو ہے نا وہ اوتھ لیا جاتا ہے. اینڈ اوتھ اگین یو کین گو ٹو دا ویب سائٹ اینڈ واچ اٹ. اس وقت یہ اوتھ دے دیا تو پھر جو پرانا اکیڈمی افسر ہے جو بھی گریجویٹ ہو رہا ہے وہ چیف کے پاس آتا ہے, انہوں سے کہتا ہے جناب آپ کی اجازت ہو تو میں پریڈ کو لے جاؤں. آپ کی اجازت ہو تو فلائٹ لے جاؤ. کہتے ہیں اجازت ہے. تو پھر فلیگ پارٹی جو ہے نا وہ حرکت میں آتی ہے. فلیگ پارٹی اب پب میوزک کے بغیر ہے. فلیگ پارٹی جو ہے وہ اپنا آپ کو ٹرن کر دیا گیا اچھی طرح, کیونکہ فارچون کی بےحرمتی ہے, اس کو پش نہیں کر سکتے, تو وہ اپنے طریقے سے ٹرن کرتے ہیں اور اس میں دو ڈیوائڈ ہوتی ہے.
اور یہاں پر جو ہے کمانڈ دیتا ہے کیڈمٹ آفیسر پرانا والا اپنے گریجویٹنگ کیڈٹس کو کہ دانے بانے پھیر. تو وہ 2 فلائٹس اپنے سامنے سمجھ ہوتی ہیں اور ہر پارٹی کو لیڈ کر رہا ہے ایک فلیگ پارٹی. ایک پاکستان فلیگ بیریئر ہے اور ایک پی ایف کا سگنا والی اور پی ایف اکیڈمی ساتھ والی. کیونکہ چھوٹا فلیگ وہ تو جا چکا ہے پریڈ کے فرنٹ پہ آلریڈی. تو یہاں سے جو پھر ان کو رخصت کیا جاتا ہے. اور جس وجہ سے رخصت کر رہے ہوتے ہیں تو جو نیا اکیڈمنٹ آفیسر ہے وہ پوری اکیڈمی کو سامنے اسلام کی کمانڈ دیتا ہے اور ساری اکیڈمی جب وہ رائفل اپ ہوتی ہے اور ایک آدمی سے بیٹھ پہ ہوتا ہے ایٹ دا بٹ, ایک ہاتھ ادھر ہوتا ہے اور سارے اس کو سامنے سلام کرتے ہیں جب تک کہ وہ فالکن ہاتھ سے اوپر چڑھ کے پرلی سائڈ پہ نہیں چلے جاتے. جیسے ہی میوزک رکتا ہے تو پھر جو نیا اکیڈمنٹ آفیسر ہے, اب کیونکہ بیچ میں سے بہت سارے فائنڈ وغیرہ نکل گئے ہیں تو جب یہ ترتیبیں خراب ہو گئی ہیں پریڈ کی تو یہاں پر وہ ان کو جو پھر کہتا ہے کہ دانے صاف سیدھی یا بانے صاف سیدھی, وہ اس کی مرضی ہوتی ہے. تو پھر تمام جو ہے وہ سنکرونائز ہو کے دوبارہ 3 دن کی فلائٹس میں آتے ہیں سارے. اب یہاں پر جو ہے پھر اب یہ والا اکیڈمنٹ آفیسر جائے گا فرنٹ پہ اور یہ ایک چیف سے اجازت لے جائے گا. جناب ہوپ کی اجازت ہو تو پریڈ لے جاؤ. کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ جہاں رزق کا. یہاں پر جب چیف کو سلوٹ پیش کیا جائے گا. وہ کیسے وہ پوری پھر سارے جو پریڈ ہے وہ آگے کرتی ہے, ان کے سامنے سے گزرتی ہے ون بائی ون. تو وہ بھی یہ کہتا ہے پھر جناب آپ کی اجازت ہو تو پریڈ لے جاؤں. چیف صاحب کہتے ہیں اجازت ہے. پھر واپس جاتا ہے. پھر جو نئے والے جو ہیں اکیڈمنٹ آفیسرز, ونگ انڈر آفیسرز اور اسکواڈرن انڈر آفیسرز, یہ ٹیک اوور کر لیتے ہیں پریڈ کی ہر فلائٹ کو. تو سب سے فرنٹ پہ اکیڈمنٹ آفیسر ہوگا, اس کے پیچھے ونگ انڈر آفیسر 1 ہوگا, پھر اس کے پیچھے چیمپئن اسکواڈرن کا اسکواڈرن آفیسر ہوگا, اس کے پیچھے چیمپئن اسکواڈرن ہوگا, اس کے پیچھے پھر جو ہے وہ جو رنر اپ تھا پچھلے سیمسٹر کا اسکواڈرن آفیسر وہ ہوگا, اور اس کے پیچھے اس کا اسکواڈرن ہوگا. یہ ہوگا پہلا اسکواڈ, پہلا ونگ. تو یہ جب پریڈ گراؤنڈ میں نیچے نشان بنے ہوئے, کہ فٹ بال کی فیلڈ کے برابر ہوتا ہے, اس کے نیچے نشان بنے ہوتے ہیں کہ ہم نے کس کے پیوٹ کر کے جانا ہے, کہاں سے ہمیں موڑنا ہے. یہ سارے نشان نیچے لگے ہوتے ہیں, مارکے لگے ہوتے ہیں, تو ہم اس کو دیکھتے بھی رہتے ہیں. تو وہاں سے پریڈ پہلا ٹرن کر کے آڈینس کی 90 ڈگری پہ آتی ہے. جب آڈینس کی 90 ڈگری پہ آتی ہے تو ایٹ دی اینڈ آف دا پریڈ گراؤنڈ ویئر آڈینس آر سٹنگ, وہاں سے اس نے لیفٹ کی طرف مڑنا ہوتا ہے, اپنے لیفٹ کی طرف, اور ڈائس کے سامنے سے گزرنا ہوتا ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ چلتے ہوئے پریڈ میں چلتے ہوئے پوری پریڈ جو مڑتی ہے لیفٹ ہینڈ ٹھک کر کے. تو جب وہ ڈائس کے سامنے سے گزر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو صرف 3 روز نظر آ رہی ہوتی ہیں, کیونکہ پریڈ نے پورا لیفٹ 90 ڈگری ٹرن لے لیا. تو وہاں پر صرف جو شمشیر والے ہوتے ہیں وہ سلوٹ کرتے ہیں, ان کے پاس رائفلز ہوتی ہیں, وہ صرف دانے دیکھ کرتے ہیں, اور چیف ان سب کو سلام کرتے ہیں.
ونگ 1 گزرتا ہے، پھر ونگ 2 آتا ہے، ونگ 2 کا اگین ونر آفیسر ہوگا، پھر جو سیکنڈ رنر اپ ہوتا ہے وہ اسکواڈرن ہوگا، اس کے پیچھے فورتھ رنر اسکواڈرن اور اسکواڈرن آفیسر ہوگا، اینڈ میں بینڈ آتا ہے، اور اس طرح یہ پریڈ جو ہے یہ نکل جاتی ہے. اب یہ بھی نکل گئے، فلیگ پارٹی نکل گئی، گریجویٹنگ کیڈٹس نکل گئے. یہ گریجویٹنگ کیڈٹس جو ہوتے ہیں اس ٹائم پر وہ جا کر فوراً آفیسر یونیفارم میں جو ہوتا ہے، جو پارٹیز کے لیے یوز ہوتا ہے، سیریمونیلس کے لیے یوز ہوتا ہے، وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے عام یونیفارم سے. تو وہ سارا گرے کوٹ ہوتا ہے، اس میں نیوی بلو کوٹ اور گرے پینٹس ہوتی ہیں. پھر رینکس بھی لگ جاتے ہیں، ونگس بھی لگ جاتے ہیں. میڈل ابھی تک کوئی نہیں بناتا، تو اس لیے میڈل لے سکتے ہیں آپ. اور کوئی چیز پہ یونیفارم پہ نہیں ہوتی، صرف آپ کے رینکس ہو گئے فلائنگ آفیسر کے، اور ونگ لگ گیا آپ کا ایک سائڈ پہ. اور انہوں نے پھر تیار اس کے بعد پھر ایک وہ ریفریشمنٹ ٹائپ ایک چیز ہوتی ہے جو فیملیز کے ساتھ ہو، یہ سارے لوگ بیٹھے ریفریشمنٹ کرتے ہیں. تو وہ اب ادھر چلے گئے، فوراً باقی رومز اپنے تیار ہو کے فوراً واپس رپورٹ کرتے ہیں کریڈٹس میس میں. اور جو کریڈٹس ہوتے ہیں جن کی پیریڈ ختم ہو گئی ہے ان کی ایشی ناؤ دے کین گو ہوم، بک آؤٹ اسی وقت ہوتا ہے. تو وہ بس ہم لوگ بھی گھر سے جاتے تھے، کمروں میں گھستے تھے، بس اٹھایا ہمارا سارا یونیفارم لے کے چاچو کو بولا چاچو اب یہ آپ کا کام ہے اور بیگ اٹھائے اپنے، ہمارے جو ڈفر بیگ ہوتے تھے ڈفر بیگ، ان کو اٹھانا اور سی ویز میں چینج کر کے آؤٹ آن دی اکیڈمی. تو عام طور پہ ہم جو ہے وہ جیسی چیف کی روانگی ہوتی تھی تو اس کے فوراً بعد پھر ہم لوگ گیٹ کھول دیتے نکلتے تھے. تو اب جو انہوں نے ایڈیشنل کیا وہ تھا حمزہ فلائٹ کا. حمزہ فلائٹ جو ہے وہ نئی نکائی ہے، حضرت حمزہ کے دوران ہو کے ان کے اس پہ نام پہ بنائی ہوئی، بہت بہادر تھے وہ. تو اس یہ امیزنگ ہے، مطلب یہ 6 سے 8 منٹ اگر آپ دیکھیں تو بندے کا جو نا خون جو جوش مارتا ہے. اور یہ اگین اس میں سے بہت سارے کریڈٹس ہیں جو کہ بالکل 6 مہینوں کے جو ہے وہ کیونکہ پریڈ اچھی ہے تو اس لیے وہ بھی اس میں آئے تھے. یہ سب سے لیڈ کلاس ہے. اور ان کی آپ سیکوینس دیکھیں، آرڈر دیکھیں. جیسے میں نے بتایا کہ یہ مووی تھی ٹام کروز اور ڈیمی مور کی، اس مووی کے اس بگننگ میں اس سے پریڈ دکھائی گئی. تو اس وقت بھی ہمارے ذہن میں آئیڈیا تھا کہ بھائی اس پریڈ تو یہ ہونی چاہیے، باقی بندے لوگ بور ہو جاتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اس پوری پریڈ کے دوران جو آڈینس تھے دے ور لائک انگشت بدن داؤں جسے کہتے ہیں، اس طرح سے. تو یہ اس کے بعد پھر جو فلائٹ پاس تھا، فلائٹ پاس موسٹلی اسٹارٹس ود F-16، پھر JF تھنڈرز آتے ہیں، پھر F-16 آتے ہیں، اب J-10C آتے ہیں، اور آخر میں شیردل آتے ہیں. شیردل جو وہ کہ جس کا میں سب سے پہلا پائلٹ پاکستان ایئر فورس میں امانگ فرسٹ 8، تو وہ ہمارا وہ بن چکا ہے، شیردل سے اسکواڈ بن چکا ہے جس میں ایکروبیٹکس کرتی ہے. لیکن چونکہ ویدر بہت خراب تھا، ویزیبلٹی نہیں تھی اس میں، آپ کو ویزیبلٹی فل فلیج چاہیے تھی، کم از کم آپ کو ہورائزن نظر آئے. ادروائز جو تیجاز کا حال ہوا ہے اس سے اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان ایئر فورس میں صرف ونگ کمانڈر نعمان کی شہادت ہوئی تھی. And that was again by saving people on the ground, trying to save the aircraft. اور وہ ٹائم پہ چیک نہیں کر سکے تھے. لیکن امیزنگ. تو یہ تھا جناب پوری پریڈ کا لبے لباد میں نے کر کے آپ کو بتا دیا کہ کون کون سے پوائنٹس دیکھنے ہوتے ہیں، اور اس میں سنکرونائزیشن کتنی زبردست ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ کسی نے کوئی غلطی بھی کی ہے کہیں پہ. تو جو بینڈ جو ہوتے ہیں نا ماسٹرز، ان کا بڑا اس میں رول ہوتا ہے. تو وہ ڈبل بینڈ کی میں ویڈیو دیتے ہیں، جیسے تمہیں پتہ ہوتا ہے کہ کہاں پہ رکنا ہے، کہاں پہ چلنا ہے. تو یہ ان کا ایک بڑا یہ سب سنکرونائزیشن ہمیں یہ پریڈ ڈیز کی 14 ڈیز کے اندر اس میں ماسٹر ہو جاتے ہیں. تو جس نے پہلی پریڈ کر لی تھی، گریجویشن پریڈ سب نے کر لی ہوتی ہے، دے انجوائے دیئر لائف. تو اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتائیں گے جی کہ بلنڈر جو ہم نے مارے تھے پہلی پریڈ کی ٹریننگ کے دوران، اور اس کے بعد اسٹوڈنٹ ٹیسٹ کے بعد کون کون سے ڈیوٹیز میں شامل آ جاتی ہے، ڈیوٹیز شامل آ جاتی ہیں، کریڈٹس کو کیا کیا ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے، اور فائنل ایگزام جب ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر جو پریڈ ڈیز ہوتے ہیں اس کے دوران آپ کرتے کیا ہیں. تو یہ آپ کو بتائیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تو ٹل دین سی یو نیکسٹ ٹائم. دعا کیجیے گا میرے کورس میٹس کے لیے جو شہید ہو چکے ہیں. تو اگلی بار پھر ملاقات. اللہ حافظ.